آج ہم چین کی ایک ایسی تہلکہ خیز ایپ پر بات کرنے والے ہیں جس نے تنہائی جیسے مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی ایپ جس کا نام ہی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ کیا تم مر چکے ہو؟ سوچیں، یہ سوال کتنا پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ سوال روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے؟ نہیں، یہ کوئی دھمکی بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل چین کے نمبر 1 نئی پیڈ ایپ کا نام ہے، ایک ایسی ایپ جو ایک بہت گہرے سماجی مسئلے کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلا حصہ، اکیلے ہونے کا خوف۔ یہی وہ سماجی بے چینی ہے جو اس ایپ کی کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ اس خوف کو سمجھنے کے لیے آئی ولسن ہو کی کہانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں اکیلا مر جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ولسن 38 سال کے ہیں اور بیجنگ میں کام کرتے ہیں۔ ان کا خاندان ان سے تقریباً 100 کلومیٹر دور رہتا ہے۔ بیجنگ جیسے بڑے شہر میں کام کا دباؤ اور لمبے اوقات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی طرح انہیں بھی اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑتا ہے، اور وہ اکثر اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ولسن کا ڈر نہیں ہے۔ چینی سوشل میڈیا پر ایک اور صارف نے لکھا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر میں اکیلا مر گیا تو میری لاش کون اٹھائے گا۔ یہ ایک جملہ لاکھوں لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو کام اور بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنے گھروں سے بہت دور ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ 2030 تک چین میں اکیلے رہنے والے گھرانوں کی تعداد 20 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تیز رفتار شہری ترقی اور بدلتے ہوئے خاندانی نظام کا نتیجہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے جڑی پریشانیاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں۔ تو اس پیچیدہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگلا حصہ، یہ ایپ کام کیسے کرتی ہے، اور اس کا حل حیران انگیز طور پر بہت سادہ ہے۔ کیا تم مر چکے ہو؟ ایپ اصل میں ایک سیفٹی کمپینین یعنی ایک حفاظتی ساتھی ایپ ہے جو یہ چیک کرتی ہے کہ استعمال کرنے والا شخص زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، بس آپ کو اپنا ایک ایمرجنسی رابطہ سیٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے کوئی دوست یا گھر کا کوئی فرد۔ پھر ایپ آپ کو ہر 48 گھنٹے میں ایک بٹن دبا کر چیک ان کرنے کا کہتی ہے، اور اگر آپ مصروفیت کی وجہ سے بھول بھی جائیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، ایپ فوراً آپ کے ایمرجنسی رابطے کو خبردار کر دیتی ہے۔ یہ ایپ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو تنہا رہتے ہیں، چاہے وہ دفتر میں کام کرنے والے ہوں، گھر سے دور رہنے والے طلباء ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو تنہا زندگی گزار رہا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایپ کیسے ایک وائرل سنسنی بن گئی۔ ایک خاموش آغاز سے لے کر نمبر 1 ڈاؤن لوڈ تک کا یہ سفر بہت دلچسپ ہے۔ اگر اس کے سفر پر نظر ڈالیں تو پچھلے سال مئی میں اسے ایک مفت ایپ کے طور پر خاموشی سے لانچ کیا گیا تھا۔ پھر حالیہ ہفتوں میں یہ اکیلے رہنے والے نوجوانوں میں اچانک وائرل ہو گئی، اور آج یہ چین کی سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی پیڈ ایپ بن چکی ہے۔ اس ایپ کے پیچھے کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں۔ اسے 1995 کے بعد پیدا ہونے والے 3 نوجوان بانیوں نے بنایا ہے۔ ان کی کمپنی کا نام مون اسکیپ ٹیکنالوجیز ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ اسے بنانے پر صرف 1000 یوان خرچ ہوئے، اور اب یہ 8 یوان یعنی تقریباً $1.25 میں بک رہی ہے۔ اور اس کی مقبولیت صرف چین تک ہی محدود نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر یہ ڈومو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ امریکہ، سنگاپور اور ہانگ کانگ میں یہ ٹاپ 2 یوٹیلیٹی ایپس میں شامل ہے، جبکہ آسٹریلیا اور اسپین میں ٹاپ 4 میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیرون ملک مقیم چینی شہری اسے بڑی تعداد میں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اصل مدے پر، اس کا نام۔ اس اشتعال انگیز برانڈنگ کے پیچھے آخر کیا تنازع ہے؟ آپ کو سن کر شاید عجیب لگے، لیکن اس کا نام ایک کامیاب فوڈ ڈیلیوری ایپ "آر یو ہنگری" یعنی "کیا آپ بھوکے ہیں" سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے۔ بانیوں نے سوچا کہ بھئی اگر بھوک ایک بنیادی ضرورت ہے تو حفاظت بھی تو ہے۔ لیکن اس نام پر کافی تنقید بھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نام بدشگونی لاتا ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا نام "کیا آپ ٹھیک ہیں" جیسا کچھ نرم اور تسلی بخش ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف اس کا سیدھا اور چونکا دینے والا نام ہے جس نے اسے وائرل کیا، اور دوسری طرف ایک نرم متبادل کی تجویز جو شاید زیادہ لوگوں کو پسند آئے۔ حالانکہ ایپ کی کامیابی میں اس کے نام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن کمپنی مون اسکیپ ٹیکنالوجیز نے کہا ہے کہ وہ تنقید کو قبول کرتے ہوئے اس کا نام تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تو اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ بانیوں کا ہدف 10 لاکھ یوان جمع کرنا ہے۔ وہ ایپ کا ایک نیا ورژن بھی تیار کر رہے ہیں
جو خاص طور پر بزرگوں کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس کا مقصد اکیلے رہنے والے بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے، جو یقیناً ایک قابل تعریف قدم ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا ٹیکنالوجی واقعی تنہائی کو ختم کر رہی ہے یا صرف اسے سنبھالنے میں ہماری مدد کر رہی ہے؟ اس کا جواب شاید وقت